السلام علیکم. خالد مصطفیٰ حاضر اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ. وقت کی ضرورت ہے کہ میں ایک اور پروگرام آپ کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ پوزیشن جو ہے نا پاکستان کے الیکشن کی لمحہ بلمحہ چینج ہوتی جا رہی ہے. آپ کسی کی بات پہ یقین مت کریں، لیکن جو یعنی ریلائبل سورس سے جو پتہ چلا ہے وہ 100 سیٹس ہو گئیں پی ٹی آئی کی. تو یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ اب حکومت پی ٹی آئی بنائے گی اور سنگل پارٹی، مطلب وہی کرے گی سارا کچھ. تو یہ بڑی خوشخبری ہے، اور میں نے پہلے پروگرام میں کہا بھی تھا پی ٹی آئی والوں سے کہ بھائی ہمارے لیے مٹھائی رکھنا، ہم آئیں گے پاکستان. تو کئی دوستوں نے میسیج دیا کہ ہاں آپ آئیں، ہمارا مٹھائی تیار ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ ہوگا کیا. غور سے سنیے گا. ایک تو یہ بات ہے کہ اب سیٹیں ہوئی 100، اور ابھی ان کے پاس خواتین کی نہیں ہیں اور اسپیشل نشستیں نہیں ہیں ان کے پاس کیونکہ ان کی پارٹی رجسٹر نہیں ہوئی ہے الیکشن نہیں ہوئے ہیں، سوری. تو اب وہ یہ سب سے پہلے تو الیکشن کروائیں گے اپنے سب سے پہلے، تاکہ وہ 30 سیٹیں حاصل کر لیں. تو ان کے پاس 130 سیٹیں ہو جائیں گی. تو ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ملانے کی. اچھا، تو یہ حکومت بنائیں گے آرام سے. اب رہا ان کا نواز شریف کا، اور نواز شریف بھی ایک سیٹ سے ہارا، ایک سے جیتا لیکن ایک سیٹ سے ہارا بھی. رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے، سب سے بڑی بات، بہت بڑا ڈرا بیک ہے. تو بہرحال جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے تو ابھی 20 دن ہیں بھاگنے کے لیے، کیونکہ 20 دن کے بعد ہی گورنمنٹ بن جاتی ہے نا. الیکشن کے 20 دن بعد آفیشیلی گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے. پریزیڈنٹ اس کو آفر کرتا ہے. جو میجر پارٹی ہوتی ہے نا، تو ظاہر ان کا ہی پریزیڈنٹ ہے، وہ کہے گا کہ بناؤ، تو پھر یہ بنا لیں گے. تو اس کے بعد وہ لندن نہیں جا سکتے علاج کے بغیر چکر میں. ابھی موقع اچھا ہے کہ اگر نکلنا چاہے نا، جس چیز سے نکلنا چاہے نا وہ نکل لے. اس کے بعد سرحدیں بند کر دی جائیں گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ اب ہوگا دنگل، بڑا زبردست دنگل ہوگا. جو بچے ہوئے تھے نا، اب ہوگا صحیح. اب پاکستان بن جائے گا صحیح، یہ میں بتا دوں. اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنے آپ کے عمران خان کی طرف کہ اس کا کیا ہوگا. دیکھیے بہت سمپل ہے کہ یہ ان کے جو کیسز ہیں نا، تو ان کے 3 کیسز ہیں، اور جب یہ ان کے پاس جائیں گے نا پریزیڈنٹ کے پاس، تو پریزیڈنٹ جو ہے نا معاف کر دیں گے. وہ اس لیے کہ اس قسم کے کیس ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پیسوں کی نہیں معاف ہوتے، پیسوں کے بھی معاف ہوتے ہیں. ایک لیڈر تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 ایسے معاف ہوئے ہیں. ایک تو زرداری صاحب نے کیا تھا، ان کا جو لیڈر تھا وہ لندن اب تھا، لندن میں مر گیا تھا، اس کا نام میں بھول گیا، بہت کوشش کی کہ میرے ذہن میں آ جائے. تو اس کو انہوں نے معاف کیا تھا. اس کے خلاف کرپشن کے کیسز تھے، اس کو معاف کیا. دوسرا ایک اور مشرف صاحب نے کیا تھا، ایک لڑکا آیا تھا لندن سے، تو ڈرائیور کو قتل کر دیا تھا، ٹیکسی ڈرائیور کو. تو اس کا کیس چل رہا تھا، لوگوں کو پتہ ہوگا. تو اس کو بھی آخر کے اندر انہوں نے، ان کے لواقع نہیں معاف کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر جب مشرف صاحب کے پہنچا تو انہوں نے معاف کر دیا تھا. تو اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں. تو یہ اب تو پریزیڈنٹ ان کا ہے، تو اب وہ بڑا دلیر ہو رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ بہت دلیر ہو رہا ہے، تو وہ تینوں کو معاف کر دے گا. اچھا، اب جو مزیدار بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کا جو کیس ہے نا، وہ تو آٹومیٹیکلی ڈسکوالیفائی ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ کیوں ہو گیا ختم؟ دیکھیے، جب وہ تو ہے بغاوت کا، اب بغاوت تو ہوئی نہیں نا. مطلب جو پارٹی آ گئی برسر اقتدار، جو گورنمنٹ بنائے گی، وہ غدار کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کو عوام ووٹ دیں گے وہ غدار تو نہیں ہو سکتی نا، لاجیکلی. تو یہ ختم ہو گیا کیس اس کا. تو وہ اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے مطلب ایکشن، طریقہ غلط تھا لیکن ایکشن تو صحیح تھا. ان کا طریقہ غلط تھا. بھئی اگر کوئی نہیں سن رہا تو کہاں جائیں گے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، طریقہ غلط تھا، ان کو سمجھ نہیں تھی، تو لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں. تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ختم ہو گیا کیس. وہ ابھی اسٹارٹ ہی نہیں ہوا نا، تو وہ سارے رہا ہو جائیں گے. تو اس کی کوئی، لیکن میں یہ کورٹ کا مسئلہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. تو میں انوالو نہیں، کہ میں کسی بات کے اندر کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں ایسی پوزیشن کو کہ بھائی لیگلی جو ہے نا وہ فری ہیں. اب نہیں ہوگا ان کے خلاف، کیونکہ حکومت آ گئی. اب پارٹی جو عوام آ گئی نا، عوام آئے گی، عوام کہے گی بھائی ہم کیسے غدار ہیں، ہمیں لوگوں نے پسند کیا، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی رہا کہ بھائی اب کچھ باتیں عمران خان صاحب کو اپنے ایکسپیرینس سے بھی سیکھنی چاہیے، کہ اب ایسی غلطی نہ دہرائیں جیسی کی تھی انہوں نے، اور نہ ہی مغروریت کریں، اور دیکھ بھال کے چلیں. تو اب چانس، اتنا گولڈن چانس ہے ان کا، اتنا گولڈن چانس ہے کہ میں آپ کو آگے بتاؤں نا، کہ اگر چاہیں تو یہ بالکل صحیح کر دیں. یہ 5 سال کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور کیسز تو نکل آئیں گے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے. اور باقی رہا کہ جو بھاگنے والے ہیں نا، ان کے لیے
ایک پرکشش موقع ہے کہ بھائی وہ اگر کیونکہ بعد میں جس وقت گورنمنٹ 20 دن کے بعد گورنمنٹ جب بن جائے گی پی ٹی آئی کی، پھر کوئی نہیں بھاگ سکے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ زرداری صاحب فیل ہو گئے، اور جناب والی ایم کیو ایم جو لندن والی وہ فیل ہو گئی، ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ فاروق ستار جو ہے نا وہ تو پاکستانی ایم کیو میں ہے نا، وہ جیت گئے، بڑے زبردست نتائج آ رہے ہیں، ابھی تک پورے نہیں آئے ہیں لیکن ٹرینڈ تو پتہ چل گیا نا، میجارٹی تو ہو گئی نا، 100 سیٹ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، 100 سیٹ یہ جیت گئے، اور وہ ہار گئی، کیا ہوتا ہے پیپلز پارٹی ہار گئی 46 سیٹیں ٹوٹل۔ وہ کہاں اس کو بنا رہے تھے اس کے بیٹے کو وزیر اعظم، وہ سارے پروگرام ٹھس ہو گئے۔ تو رہے گا نام اللہ کا، تو اگر اللہ چاہتا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر امن ہو تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی روکنے والے؟ اللہ ہم تو ساتھ ہی ہیں آپ کے، کہ اللہ تعالیٰ یہ دن دکھائے کہ وہ پاکستان میں امن بھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ خوش ہوں اور خواہ انتقامی کارروائی نہ ہو، اور آگے بڑھے ان چکروں سے نکل کر اب محنت کریں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ باتیں ہیں اس وقت جو ہے نا، مین وہ نثار احمد صاحب بھی ہار گئے، وہ جو وہاں تھے اس کے اسلام آباد والے، اور شیخ رشید صاحب بھی ہار گئے، اس لیے کہ ان کی جگہ تو وہ ان کا جو حریف تھا وہ جیت گیا، جس کے خلاف انہوں نے منشیات کے کیسز بنائے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کلیئر کٹ کیس، جو غدار تھے ترین صاحب ہار گئے، جو کہ جعلی طریقے سے آگے آئے تھے نا، لوگ سمجھتے ہیں بھائی، مان گئے، لوگوں کے اندر عقل ہے ابھی بھی تو آپ کتنا بھی کہیں، لیکن یہ نہیں کہ اب پیمانہ لبریز ہو چکا تھا ایکچولی، تو اب انہوں نے ووٹ صحیح دیے ہیں، اور اب بات ان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو جیتے ہیں نا وہ کس طرح حکومت چلاتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، وہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرے گا نا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا مہربانی کہ سب سے پہلا آپ لوگوں نے مانا کہ بھائی چلو ووٹ دیے سب نے، ووٹ، یہی امپورٹنٹ بات تھی کہ ووٹ دے کے سمجھ لو کہ ان کو گریبان پکڑ لیا آپ نے ایک طرح سے، اب آپ کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، بس اب آپ جیت گئے، آپ اندر گھس گئے، اب کوئی بےمانی بھی نہیں کر سکتا، تھوڑی بہت بےمانی ہوگی وہ بھی ریکٹیفائی ہو جائے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں تمام پی ٹی آئی والوں کو اور پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ چلو آپ لوگوں کی محنت بیکار نہیں گئی اور کارآمد ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر پاکستان اچھا ہو گیا تو ہم بھی آ جائیں گے پاکستان، اللہ تعالیٰ کرے گا، ہم ملائے گا اپنے پاکستانیوں سے، ہم بھائیوں سے، اپنے سکون سے پاکستان میں رہیں گے، پاکستان کے لیے محنت کریں گے، پاکستان کو اور اچھا بنائیں گے۔ تو افواہوں کی طرف کان نہ دھریں، افواہیں بہت گندی ہوتی ہیں، افواہوں سے بچیں، اور بس اپنے کام میں مشغول ہو جائیں۔ اب کچھ بھی نہیں، اب یہ ان کے ہاتھوں میں ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اب یہ کس طرح یہ آگے لے کے چلتے ہیں، گورنمنٹ بنتی 20 دن کے اندر گورنمنٹ بن جائے گی، اور اس کے بعد پھر نقار خدا، پھر دیکھو کیسے ڈھول بجتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ بہت ان کو بھی تپایا ہے تو اب یہ بھی تپائیں گے بات تو یہی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو سب لوگ اپنا خیال رکھیں اور دشمنوں سے وہ رہیں، کیا ہوتا ہے، احتیاط کریں، خیال کریں دشمنوں سے بچیں، اور اپنے پاکستان کو کوشش کریں کہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں اپنے سروسز، اور پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دیں جو دنیا کے اچھے ترین ملکوں میں بھی شمار ہو، اس کا قرضہ اتار دیں، ڈالر کو کم کر دیں۔ مین چیز تو یہی ہے، ڈالر کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں، معاشی بدحالی ہے۔ لیکن یہ ایک بات میں پھر ذرا عمران خان صاحب کو کانوں میں ضرور پیش وہ کروں گا کہ خدارا لوگوں سے بچیں، اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں، جو اب تو آپ کو اچھا ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ باتوں میں ہوتا ہے کمزوری، میری خود کمزوری، میں بھی بلیو کر لیتا ہوں بڑی جلدی، لیکن بلیو نہ کریں کسی پہ، باتیں آپ کی طرف پھر خوش آمد والے لوگ بڑھیں گے آگے، تو وہ آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ یہی طریقہ ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا۔ خدا حافظ۔